عقل نے سوال پوچھا، کیا موت سے زیادہ کوئی چیز دردناک ہے؟ محبت نے عقل کو مخاطب کیا اور کہا، محبوب کی جدائی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوف زدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزانہ لباس پہن لو، تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، آپ کی ذات آپ پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے، اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہو۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ یہ نفس بد یقین ہے جس نے نمرود کو بھی تباہ کیا، ایک پھاڑ کھانے والا بیڑیا ہے، اپنے نفس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہو۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال لیں تو صبر سے کام لو، کیونکہ صبر کی کنجی ہی سے مسرتوں کے در کھلا کرتے ہیں۔ تقدیر کے لکھے سے چھٹکارا حاصل کرنے کا راستہ فقط عاجزی اور انکساری ہے۔ یاد رکھنا دوستو، اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھیں۔